QAU پوڈکاسٹ سیریز میں آپ کو ایک دفعہ سے پھر سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان صدرہ وقار, اور QAU پوڈکاسٹ اور پاور 99 کی یہ ایک مشترکہ پیشکش ہے. آج ہم ایک دفعہ پھر سے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک زبردستی شخصیت تشریف یہاں پہ رکھ رہی ہیں. ہم آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد اصغر کے ساتھ, اور جو کہ ایز اے رجسٹرار یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان سے ہم آج کی پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اور ہماری پوڈ کاسٹ سیریز میں شرکت کرنے کا. یو آر ویلکم. سر, جیسے کہ ہمیشہ ایک گفتگو کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تھوڑی سی پرسنل ایکسپیرئنس اور آپ کی جو جیسے تھوڑی ذاتی انفارمیشن ہے اس سے ہم کریں گے. آپ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ پروفیسر ڈاکٹر اصغر زاہد صاحب جو ہیں وہ کون ہیں, کیا کر رہے ہیں اور اب تک کیا کرتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پروفیسر ڈاکٹر زاہد اصغر, تو میں بائی پروفیشن پروفیسر ہوں اور اسکول آف اکنامکس میں آج کل میں پڑھاتا ہوں. اور مجھے یہ رسپانسبلٹی جو رجسٹرارشپ کی دی گئی ہے یہ 26 فروری 2020 کو دی گئی ہے. اوکے. تو میں آئی ایم ویری ریسنٹ نیو ان دس پروفیشن آف ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہمارے جو رجسٹرار تھے وہ وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی بن کے چلے گئے ہیں, تو مجھے یہ ایک ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. تو اس کے بعد میں نے میری ماسٹر جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس میں ہے, اور میں نے پی ایچ ڈی کی ہے ان اکنامکس فرام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس سے, اور میں پائڈ کا فرسٹ پی ایچ ڈی گریجویٹ ہوں. جب پائڈ نے اپنا پروگرام صرف پی ایچ ڈی کا شروع کیا تو میں اس کا فرسٹ پی ایچ ڈی گریجویٹ ہوں. ریسرچ انٹرسٹ یا وہ چیزیں الگ سے ہیں. آج کل میں جو ہے وہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو مینلی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں, بسائڈ جو میری ایک ٹیچنگ رسپانسبلٹی ہے. صحیح. تو سر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ کہاں سے آپ نے اپنی تعلیم جو ہے انیشیلی, اور آپ کا تعلق کس ایریا سے ہے؟ میں ڈسٹرکٹ جہلم قلعہ روہتاس کے قریب ایک گاؤں ہے. اچھا. میں وہاں سے قلعہ روہتاس کے ان سائڈ جو ہائی اسکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے, اور اس کے بعد میں نے گریجویشن جو ہے وہ لاہور گورنمنٹ کالج آف سائنس سے کیا ہے وحدت روڈ سے, اور ایم ایس سی میں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے کی ہے, اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی کی فرام پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس اسلام آباد سے. جی, جیسے ابھی آپ نے بتایا. اچھا سر, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ درس و تدریس کے بھی جو فرائض ہے وہ انجام دے رہے ہیں, تو یہ آپ ٹیچنگ لائن میں کب سے ہیں؟ ٹیچنگ لائن میں سون آفٹر کمپلیٹنگ مائی ماسٹر ڈگری میں نے ٹیچنگ لائن, پہلے میری بینک آف پنجاب میں جاب ہوئی لیکن وہ میں نے اسکپ کر کے تو میں نے ٹیچنگ لائن کو جوائن کیا. اس کے بعد میں 2-3 سال کی چھٹی بھی رہا اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں, تو وہاں پہ بھی بٹ میں ایز مینلی ایز ٹرینر کے طور پہ تھا, ایز سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ فار فیکلٹی کے طور پہ تھا. تو آئی لو ٹیچنگ اور یہ میری پیشن ہے. چلے, دیٹس گریٹ. اچھا, رجسٹرار کی جیسے آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ نے جو پوسٹ ابھی ریسنٹلی جوائن کی ہے, اور ایڈمنسٹریشن میں آپ کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے؟ میں چیئرمین بھی رہا ہوں ڈپارٹمنٹ کا, ٹھیک, ڈائریکٹر اسکول آف اکنامکس ہوں ایٹ دا مومنٹ, اور ساتھ ہی جو ہے تو اس لحاظ سے فنکشننگ تو یونیورسٹی کی بہت عرصے سے پچھلے 25 سال سے پتہ ہے کہ فنکشننگ کیسے ہوتی ہے, لیکن اس سیٹ پہ نیچرلی ایک فردر جو ہے وہ کچھ اور ایکسپیرینسز ہوئے, لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ ایز سچ رجسٹرارشپ کے طور پہ یا اتنی بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ یہ ایک فرسٹ ایکسپیرینس ہے. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے فیبرری 2020 میں جوائننگ کی, تو میں ذرا منتھ کا اور ایئر کا تھوڑا حساب لگا رہی تھی, تو فوراً ہی آپ کو کووڈ کا ایک بڑا چیلنج آپ کے سامنے آیا, جو کہ میرے سوالوں کا حصہ تو ہے, مگر چونکہ یہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں آپ سے فوراً پوچھوں کہ یہ ایک دم ہی جوائننگ کرتے ساری آپ کو ایک بڑا چیلنج آپ کے سامنے آیا ہوگا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو ہی میں نے جوائن کیا تو 12-15 دنوں بعد ایک دم سے ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی ہم کلوز ڈاؤن کر رہے ہیں, اور ہماری ساری فنکشننگ جو ہے وہ اس وقت کلوز ڈاؤن ہو رہی ہے, 3 ہفتے کے لیے یونیورسٹی بند ہو رہی ہے. تو فرینکلی اسپیکنگ جو پہلا مہینہ تھا وہ بہت, لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس فری ٹائم تھا,
میں کہتا ہوں کہ بینگ رجسٹرار مجھے پتہ ہی نہیں چلا کووڈ کے دوران ٹائم کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ میری آفس سپورٹ نیچے سے بالکل زیرو تھی. اوکے. کیونکہ وہ یہ ہمارا آفس سٹاف یا ہماری جو مین پاور ہے وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے، کیونکہ گھروں میں لیپ ٹاپ ہیں یا وہ، تو بیسیکلی نوٹیفیکیشن سے لے کے اپ ٹو جو کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، وائس چانسلر صاحب جسٹ ایک واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہیں یہ ڈیلیور کروا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو لوگوں کی سیلریز ہیں، لوگوں کی وہ ساری چیزیں ہیں، اسٹوڈنٹس کے وہ مسائل ہیں. تو فرینکلی اسپیکنگ اٹ واز اے ویری بگ چیلنج، بٹ تھینک گاڈ کہ ہم نے اس چیلنج کو بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ میٹ کیا. اور کووڈ کے دوران ہمیں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوا کہ میں نے سارے نوٹیفیکیشنز جو ہے اس وقت وہ پیپر لیس ہیں. اس سے پہلے ہمارا ڈائری ڈسپیچر لے کے وہ ادھر ادھر گھومتا تھا، اس کی فوٹو کاپیز کرواتے تھے اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. کووڈ کے بعد سے اب کیا ہوتا ہے کہ اب میرا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے ود ان 3 سیکنڈس وہ میری جتنی بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ پورا ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو وی آر ایٹ ہمارا یہ ایک جرنی ٹورڈز پیپر لیس ڈاکومنٹیشن تو اس کی طرف چل پڑا. پہلے ہمارے پاس ASRB ایجنڈا جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے 1000 پیجز کے ایجنڈا آئٹمز ہوتے تھے، اور وہ جتنے ممبرز ہوتے ہیں ان سب کے لیے ہم جو ہے تو ایک دفعہ ہمارا پچھلا بل جو ہے وہ 1,80,000 روپیہ صرف فوٹو کاپی کا بنا. بٹ ایٹ دا مومنٹ ہم صرف اپنی ریکارڈ والی کاپیز کرواتے ہیں، ادروائز ہماری صرف سافٹ کاپیز ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں تو کووڈ کا جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے 47 جو رجسٹرار آفس کے انڈر ڈائریکٹ انڈر آتے ہیں. 4 پرنسپل سیٹس ہوتی ہیں، کنٹرولر ایگزامینیشن، رجسٹرار، ٹریجرر، لائبریرین. تو مین آفس جو ہے وہ رجسٹرار کا ہوتا ہے. تو 47 جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت مائکروسافٹ ٹیمز پہ موجود ہیں، اور اس میں نے کوئی بات کہنی ہے، میں ابھی کہیں پہ بھی بیٹھا ہوں تو مجھے ان کو بلانا نہیں ہے، مجھے ان کو مائکروسافٹ ٹیمز میں میسج کر دینا ہے. تو اس ریلیونٹ بندے کو پتا ہے کہ میرا یہ ٹاسک ہو گیا، مجھے یہ ٹاسک اسائن ہو گیا. میں دن 11 بجے بھی آؤں گا تو اس دن اس کو پتا ہے کہ آج مجھے یہ ٹاسک کرنا تھا، اور مجھے جب وہ پہنچیں گے تو مجھے یہ ٹیبل پہ رکھنا ہے. تو اس لحاظ سے کووڈ میں ہماری ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں، وہ ہماری ساری آن لائن ہوئی. سلیکشن بورڈ ہمارے آن لائن ہوئے، ہماری ایکڈیمک کونسل آن لائن ہوئی. ایون میں نے ایکڈیمک کونسل کا جو الیکشن ہوتا ہے جو کہ 4-6 گھنٹے کا پروسیس ہوتا تھا وہ میں نے مکمل طور پہ آن لائن کیا. تو اٹ واز ریئلی اے ونڈرفل ایکسپیرینس، اور میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے کنٹریبیوشن ٹورڈز. باقی تو روٹین کی فائلز ہوتی ہیں وہ سارا کام تو آپ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک پیپر لیس جو ہے نا آرگنائزیشن کی طرف ایک ہم نے بہت میجر سٹیپ لیا ہے. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ صرف ایک پیپر لیس ڈاکیومنٹیشن کی طرف سٹیپ نہیں ہے، بلکہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، یہ کاسٹ افیکٹو ہے، یہ ٹائم سیونگ ہے، اور یہ فزیکل آپ کی جو مین پاور ہے اس کو بھی یہ ریڈیوس کرتا ہے. بالکل صحیح. مطلب کہ جیسے آپ نے کہا کہ آنا ہے اور جانا ہے اور اس کی ضرورت نہیں پڑی. چلیں سر آپ ہم ذرا واپس آتے ہیں اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں رجسٹرار کی رول اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کا کیا کی رول ہے، کیا وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، ایکڈیمکس میں ہے، آپ اس کو ذرا ڈیفائن کریں. اچھا، ویسے تو اگر رجسٹرار کا آپ کانسٹیٹیوشنل رول دیکھیں نا تو وہ تو بڑا ایک لمیٹیڈ ہوتا ہے، دیٹ از ریلیٹڈ ود رجسٹریشن اور اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. پاکستانی سیٹ اپ میں، سب کانٹیننٹ کے سیٹ اپ میں رجسٹرار ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے کسی بھی یونیورسٹی میں. تقریباً پوری یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ساری کی ساری فرام وہ ایک مالی چوکیدار سے لے کے اپ ٹل وہ جو ہے نا وائس چانسلر کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ 1200-1500 لوگ جو ہے وہ، اور جتنے تو وہ ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن کو جس نے لک آفٹر کرنا ہوتا ہے وہ رجسٹرار آفس ہوتا ہے. پھر جتنے بھی ہماری گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 21 22 تک کے یعنی کہ وہ پروفیسر تک کے لوگ ہیں، ہر ایک کی جو فائل پروسیسنگ ہے، جو ان کی پروموشن ہے، جو ان کی جو ہے وہ سلیکشن ہے، وہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ رجسٹرار آفس کے تھرو چلنا ہے. پھر ہماری اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، جیسے بورڈ آف گورنر باقی جگہوں پہ ہوتا ہے، ہم اس کو سنڈیکیٹ کہتے ہیں. تو سنڈیکیٹ کی میٹنگز ریگولرلی سال میں 4 دفعہ کنڈکٹ کرنا، جو کہ بہت ہائی فائی میٹنگ ہوتی ہے. ایکڈیمک کونسل ہوتی ہے جو ہماری ایکڈیمک میٹرز کو دیکھتی ہے، اس کی 4 میٹنگز کرنا. ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ ہوتا ہے جس میں ہم ایم فل پی ایچ ڈی تھیسس اور یہ چیزیں ایوارڈ کرتے ہیں، تو اس کی میٹنگز ہوتی ہیں منتھلی.
تو وہ 12 میٹنگز سال میں کرنا، سلیکشن بورڈ کی میٹنگز کرنا. تو یہ اسٹیچوٹری باڈیز کی جتنی میٹنگز ہیں ان کو رجسٹرار نے کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے اور اس نے ان کے کریکٹ ایکوریٹ منٹس کو ڈاکومنٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں رجسٹرار کی پوزیشن میں اور بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو بھی اسی نے دیکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایڈمیشن پروسیس پورے کا پورا ڈائریکٹلی اس کے انڈر ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن جیسے میں نے کہا وہ تو اس کے انڈر ہے ہی ہے. تو اس لحاظ سے رجسٹرار ایک یعنی کہ یونیورسٹی کی فنکشننگ میں سب سے موسٹ افیکٹو پرسن جو ہوتا ہے، اگر وہ ان ایفیشنسی اس کے آفس پہ آ جائے یا اس کے پارٹ پہ آ جائے تو پوری یونیورسٹی کی جو فنکشننگ ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. ایون وائس چانسلر چاہیں یا نیچے کوئی چاہے بھی تو بیسیکلی کوئی چیز موو کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہتا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے جہاں پہ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو کہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کریں. ادروائز دے کین کریٹ لاٹ آف ہرڈلس. صحیح. سر قائد اعظم یونیورسٹی از اے بگ سیٹ اپ اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بہت پرانی یونیورسٹی ہے. تو اس کی جیسے اس کی باغ دوڑ سنبھالنا، جیسے ابھی آپ نے اپنے رول کو ڈیفائن کیا ہے، کتنا چیلنجنگ ہے؟ اچھا چیلنجنگ ہے، فرینکلی اسپیکنگ انجوائبل ہے. میری فیکلٹی کا کوآپریشن کیونکہ مجھے اس وقت ایک ایڈوانٹیج بھی ہے، میں پوری ایکڈیمک چیزوں کو سمجھتا ہوں. میرے سارے کولیگز مجھے فریلی فیڈ بیک دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے لیے ایک فیسیلیٹیٹنگ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آلدو میں بہت زیادہ آئی لو ٹو ریڈ بکس یا اس طرح سے، بٹ کبھی آپ کو اسائنمنٹس کسی نہ کسی کو کرنی ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے چیلنجنگ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ریئلی ایک جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی لرننگ اپرچونٹی ہوتی ہے جس کو آپ اگر چاہیں، اگر آپ فیسیلیٹیٹر کے رول پہ آ جائیں تو دین آپ یو فیل ہیپی. اب جیسے میں نے سنڈیکیٹ کی جو جتنی بھی منٹس تھے پچھلے 20 سال کے وہ ڈیجیٹلائز کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. اب کسی کو وہ ضرورت نہیں رہی. تو بیسیکلی آئی ہیو ڈن اے کانٹریبیوشن، آئی ہیو میڈ اے کانٹریبیوشن. تو یہ آپ کو ہیپینیس دیتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ آپ کسی آرگنائزیشن میں تھوڑا بہت جو اپنا حصہ ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اٹس نو ڈاؤٹ چیلنجنگ، بٹ مائی وائس چانسلر ہی از ریئلی وہ جو ہے نا بہت زیادہ یعنی کہ وہ اس میں ہیلپ کر دیتے ہیں جہاں کہیں ٹیکنیکل ایشو آتا ہے. اصل میں رجسٹرار کی جاب میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں پہ آپ کوئی فائل غلط تو نہیں موو کر دیتے. ٹھیک ہے. کیونکہ آنرس جو ہے وہ آنا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ فائل غلط موو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات وائس چانسلر آپ کی سگنیچر کو ٹرسٹ کرتے ہوئے وہ کر دیتے ہیں، بے شک ادھر بھی رسپانس، بٹ اس میں مین نیچے سے ایک چیز چلتی ہے. تو فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو بہت زیادہ میں کہوں کہ لگا کہ اچھا شاموں میں پریشان ہوں، یہ کیا ہو گیا، ایسا مجھے کبھی فیل نہیں ہوا آج تک پچھلے 8 مہینے میں. اچھا ٹھیک ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس سے زیادہ اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ اپنی جاب کو انجوائے کر رہے ہیں. سر آپ کا انٹریکشن فیکلٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے یا کس طریقے سے آپ اپنے سسٹم کو ریگولیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں آفیشیلی تو رجسٹرار بہت زیادہ فیکلٹی کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ فیکلٹی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کا چیئرمین یا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کے بعد ڈین ہوتا ہے، اس کے بعد وائس چانسلر ہوتا ہے اگر ایکڈیمک میٹرز کی بات ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز نے موو کرنا ہے تھرو رجسٹرار آفس. وائس چانسلر تک فائل پہنچنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ ہے رجسٹرار آفس کے نیچے والے لوگوں نے کام کر کے فائل پوری ریکارڈ کے ساتھ. تو اس لحاظ سے ڈائریکٹ میں چونکہ فیکلٹی ممبر پچھلے 25 سال سے ہوں تو اس لیے تقریباً 99% لوگوں کو تو بائی نیم جانتے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہے فلاں ڈپارٹمنٹ کا فلاں کولیگ ہے. تو اس لحاظ سے ڈائریکٹ انٹریکشن ایسے شاید ڈاکومنٹیشن میں نہیں بھی ہے تو ہمارا جو ہے وہ ایک فنکشننگ میں ضرور موجود ہے. تو دس از ٹھیک ہے. سر تھوڑا اسٹوڈنٹس کی طرف آتے ہیں اور ایڈمیشنس کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گی اور اسپیشلی ریگارڈنگ دس کووڈ-19 سچویشن. کیا آپ کو کچھ ڈکریز آف نمبر نظر آیا ایڈمیشن لینے میں یا کیا صورتحال ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس ٹائمس؟ اچھا 2 باتیں اس میں، ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں ٹیچنگ کا ایک ایشو آیا. ہم نے 2 مہینے کے لیے یونیورسٹی کو بند کر دیا. تو اس کے بعد اس کو ہم نے سمر بریک اناؤنس کر دیا. پھر میری فیکلٹی نے، میرے جو ہے وہ کولیگز نے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے اور ایڈمنسٹریشن نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا. ہم نے پورے ہر اسٹوڈنٹ کو مائکروسافٹ ٹیمز پہ لے کے آئے اور ہم نے جسٹ کلاسز ویسی لیں جیسے
ٹائم ٹیبل میں ہماری پہلے سے ان پرسن کلاسز ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمیں تھوڑا سا فار فلنگ ایریا سے 2%, 3% لوگوں کا, 5% لوگوں کا انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی اور اس کی سپیڈ کے ایشوز آئے, جس کو ہم نے کافی زیادہ جو ہے نا, تو اس وقت بہت زیادہ, یعنی کہ ٹھیک ہے میں یہ تو نہیں کہتا 10,000 میں سے کچھ 100-200 کمپلین نہیں ہوں گی, بٹ اٹس ناٹ مور دین, ٹھیک ہے, کپل آف 100 بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں, جو کہ آفیشیلی رجسٹر ہو کے اسٹوڈنٹس نے ہمیں کہا ہو کہ جی یہ ہماری جو ہے وہ ہمیں مسئلہ ہوا. تو وہ آن لائن ایک پورے کا پورا جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ مکمل ہوا. اس دفعہ نمبر آف اپلیکینٹس زیادہ تھے. اچھا, اس کے 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. ایک, ہم نے ایڈمیشن اس دفعہ باقی یونیورسٹیوں کے بالکل ساتھ اناؤنس کر دیے جیسے باقی, لیکن ایڈمیشن تقریباً بالکل ویسے کے ویسے پروسیس ہے, مور اور لیس وہی چل رہا ہے جو پچھلے سال تھا. اس میں ہمیں کوئی میجر پیٹرن میں شفٹ نظر نہیں آئی. سر, کووڈ کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ نے SOPs جاری کیے اور آپ کو کیا پریکٹس نظر آتی ہے, کس طرح کا کوآپریشن نظر آتا ہے فیکلٹی اینڈ اسٹوڈنٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہم نے 15 ستمبر کے بعد سے دوبارہ سے شروع کیا. ایڈمنسٹریشن ظاہر سی بات ہماری فنکشنل تھی, تو ہم SOPs جو بھی HEC کی جو گائیڈ لائنز ہیں, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ہیں, ہم مینلی ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ہماری بیسٹ کیپیسٹی ہوتی ہے, جتنے ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں. تو ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں تمہارے یہاں تقریباً ساری کلاسز میں اسٹوڈنٹس ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اس میں باقاعدہ اپنی سپلٹ کیا ہوا ہے, ہائبرڈ لرننگ موڈ ہے, کہ جو ذرا ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں ان کی ہم ان پرسن کر لیتے ہیں, جس میں ذرا ٹیکنیک بورڈ کا یوز زیادہ ہے. جو ذرا سافٹ سبجیکٹس ہیں, اسلامک اسٹڈی, پاکستان اسٹڈی, انگلش یا اس طرح کے سبجیکٹس جس میں ہمیں لگے کہ, تو ان کو ہم آن لائن, تاکہ کیمپس پہ ہمارا کم سے کم پریشر رہے, ہماری بسز پہ کم سے کم پریشر رہے. ہاسٹل میں کیا ہے کہ ہم نے 2 دن چونکہ ان کو فزیکل بلانا ہے, تو وہ جو قریب کے لوگ ہیں ان کو صرف ایک رات ہاسٹل میں سٹے کرنا ہے. صبح آئے, وینسڈے آئے, تھرسڈے آئے, تھرسڈے شام میں وہ گھر چلے گئے, تو اگلی دفعہ وینسڈے کو انہوں نے صبح آنا ہے. اچھا, تو 5 ڈیز ان کے پاس موجود ہیں, تو وہ 5 ڈیز اپنے گھروں میں سٹے کر جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہاسٹل پہ ہم نے تھوڑا سا, نو ڈاؤٹ کہ ابھی کبھی کبھار ہمیں ہاسٹل پہ ٹریفک کا مسئلہ آ جاتا ہے, اس پہ وائس چانسلر ہماری جو انچارج CNC ہیں, کمپیوٹر نیٹ ورک سیل, اور بہت سارے اور لوگوں کے ایکسٹرنل لوگوں کے ساتھ HEC وغیرہ کے ساتھ مل کے ہم وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں ہم کہیں جہاں پاکٹس میں ہمیں انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی, چونکہ وہ جب بیٹھتا ہے تو آل ٹوگیدر اگر 130 لوگ ہیں, تو جب وہ بیٹھے گا تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ جن کا چل رہا تھا وہ چلتا رہے, وہ آل ٹوگیدر سب کا انٹرنیٹ بیٹھ جانا ہے. تو وہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ہمیں پاکٹس میں 1-2 ہاسٹل سے کمپلین آ رہی ہیں, تو اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز ہم SOPs کو, ہماری بسز میں نو ماسک نو انٹری ہے, کلاسز میں نو ماسک نو انٹری ہے, گیٹس پہ بھی وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ جیسے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بہت سارے لوگ ماسک پہننا ویسے ہی, تو اتنی کی جو ہے نا لیوریج یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو دے دیں, ٹھیک ہے نا. آج کے جی اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک بندہ بلیور ہی نہیں ہے, تو اس کو جو ہی چانس ملتا ہے وہ ماسک ایسے نیچے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ادروائز وی آر ٹرائنگ, ٹھیک ہے, سینیٹائزرز, وہ جتنی وہ فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے ریسورسز میں, وی آر ڈوئنگ دیٹ. اچھا سر, ابھی آپ نے بات کی کہ جیسے ہاسٹلائٹس کی بات کی کہ ان کو پھر نیکسٹ ویک میں آ کے کلاس اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, تو وہ کیا اس دوران گھر چلے جاتے ہیں؟ نہیں, ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہے جو قریب والے لوگ ہوں گے, فرض کریں جو بندہ جہلم رہتا ہے یا اٹک رہتا ہے یا پشاور رہتا ہے, تو اس کی جب کلاس ہے منڈے ٹیوزڈے اور اس کی وینسڈے اور تھرسڈے آن لائن کلاس ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں 5 دن ادھر ہاسٹل میں کیوں پڑھا رہا ہوں, خاص طور پہ فیمیل جو ہے, تو وہ کیا کریں گے کہ وہ کلاس لیتے ہیں اور ان جنرل پریفر کہ جی وہ واپس چلے جائیں. جو نیچرلی جو گلگت سے آیا ہوا ہے, جو بلوچستان سے آیا ہوا ہے, وی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ نہیں ان کی بات نہیں ہو. آئی واز تھنکنگ کہ کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یہ کافی ان کو ان کے لیے کاسٹ افیکٹو نہیں, ہماری کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف سے نہیں ہے, لیکن وی ایکسپیکٹ کہ ایک بندہ اگر جو ہے پشاور سے ہے اور 3 گھنٹے کا وہ رستہ ہے, تو وہ اس موڈ کو پریفر کرے گا. اب وہ نہیں جاتا تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو کہیں اگلے 5 دن آپ نے یہاں رہنا نہیں ہے, وہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے,
ٹھیک ہے. اتنی ساری مین پاور ڈپلائی کر کے ہر ایک کی ٹریسنگ کرنا وہ ہیومنلی ہمارے پاس ریسورسز ہمیں پرمٹ نہیں کرتے. سر آن لائن کلاسز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کا کیسا رسپانس رہا؟ دیکھیے میں اسٹوڈنٹس کو ریئلی فیکلٹی کو اسٹوڈنٹس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. دیکھیے سامنے آپ کے اسکرین ہے, آپ اسکرین پہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں. میرے وہ ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی پوری ایک خاص طریقے سے پڑھا تھا, ایک خاص طریقے سے پڑھایا تھا. آل آف اے سڈن ون فائن مارننگ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ایسے ایسے. تو یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہوا, پوری دنیا میں یہ چیلنج آیا. ایون بیسٹ سے بیسٹ ٹیچرس جو ہے پوری دنیا میں ان کا یہ جو ہے وہ. تو اس لحاظ سے ٹیچنگ سائڈ ٹیچرس نے بھی بڑا زیادہ ایفرٹ کی ہے. اسٹوڈنٹس کو بھی میں ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں دی وے دے رسپونڈیڈ, دی وے دے رسپونڈیڈ, اور انہوں نے جتنی اپنی ایفرٹ بیسٹ کر سکتے تھے انہوں نے ہمیں بیسٹ ایفرٹ دی ہے. تو سر اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کو یہ نہیں لگا کہ ٹیچرس کی جو ٹیکنیکل لٹریسی ہے, ڈیجیٹل لٹریسی ہے, اس پہ کام ہونا چاہیے؟ اچھا دو باتیں فرق کر لیں. اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر آپ مجھے باؤنڈ کر دیں گی نا تو مجھے خود ہی یہ چیز آ جائے گی. کچھ چیزوں پر یہ میری پرسنل اوپینین, اب میں بالکل پرسنل یعنی کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میں کچھ چیزوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ لرننگ والی نہیں ہوتی, یہ کرنے والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ پڑھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب ان کو آپ کرنے پہ مجھے آپ کہیں گے کہ آپ نے آن لائن لیکچر دینا ہے تو فرینکلی اسپیکنگ میں کوئی نہ کوئی میکانزم ڈھونڈوں گا. اگر آپ میری ٹریننگ کروا دیں گے, میں یوز نہیں کرتا, میں کرتا نہیں ہوں, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں پڑھنے والی نہیں ہوتی, وہ کرنے والی ہوتی ہیں. تو یہ کرنے والی چیز ہے. ٹریننگ از فائن, ٹھیک ہے, ہم نے کی ہے. ہم نے سیشنز آن لائن ٹیچنگ سے پہلے ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورک سیل نے ہمارے جو فیکلٹی ممبرز جن کو یہ اسسٹنس چاہیے تھے ان کے لیے ہم نے یہ کی بھی ہے. بٹ میں دوبارہ سے یہی کہوں گا یہ کرنے والی, یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے, یہ کرنے والی چیز ہے. تو سر کرنا پڑ رہا ہے نا, کرنا پڑ رہا ہے. ایگزیکٹلی, تو اس سے لوگ سیکھ رہے ہیں, اس سے سیکھ رہے ہیں لوگ. ہاں بالکل, اس سے لوگ سیکھ رہے ہیں. اب ٹیمز کا نام ہی نہیں سنا تھا کسی نے. بالکل ٹھیک ہے. شمبرجر والے یعنی کہ آئل کمپنی ہے بہت بڑی, شمبرجر والے اپنا پورا آفس کئی سالوں سے ٹیمز پہ رن کرتے ہیں. ہم آج بھی نہیں کر رہے. تو بیسیکلی یہ گیجٹ میں جو سیل فون ہے آپ دیکھیں نا, اس میں کتنے سارے فیچرز ہیں, ہم یوز ہی نہیں کرتے. بالکل. تو وہ جب ہمیں سر پڑے ہیں تو ہم نے کیے ہیں. ایکچولی سر میں اسی چیز کو ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم تبھی کرتے ہیں جب ہمارے سر پر پڑتی. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہیومن بیہیویئر ہے. ہیومن بیہیویئر ہمیشہ دیکھیں نا, مجھے روزانہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے فوڈ اپنی کیئرفلی لینی ہے. میں کہتا ہوں اچھا جب ہوگا کچھ تو دیکھیں گے. یہ ایک انسانی نیچر ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ ویری ڈفرینٹ کہ ہم باقیوں سے ڈفرینٹ. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. صحیح. سر اپنے کچھ ایڈمیشن کرائٹیریاز کے بارے میں بتائیے, کیا پروسیجرز ہیں, کب آپ کے ایڈمیشنز فال اینڈ اسپرنگ میں سٹارٹ ہوتے ہیں, اور باقی آپ لوگ کیسے اس کو سسٹمیٹکلی لے کے چلتے ہیں؟ ہاں, اوور ٹائم پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ماسٹر ڈگری 2 سال والی اس کے ایڈمیشنز ہوتے تھے. اوور ٹائم وہ گریجولی ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں. 2013 سے ہم نے شفٹ کر دیا BS 4 ایئرس آفٹر جو 12 ایئرس آف ایجوکیشن, FA FSC A لیول. اس کے بعد اب ہم گریجویشن میں BS 4 ایئرس میں ایڈمیشن اناؤنس کرتے ہیں. یوزلی یہ جون کے اینڈ پہ, جولائی کے شروع میں یہ ایڈمیشن ہمارے جو ہے وہ پروسیس ہوتے ہیں. سپٹمبر میں ہم اپنا سیمسٹر سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جو BS 4 ایئرس ایڈمیشن ہیں, اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ آفر ہوتے ہیں. اچھا. اور پاکستان جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے تو وی کال اٹ منی پاکستان. یس. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم فیڈرل یونیورسٹی ہیں, ہم نے سب کو ریپریزنٹیشن دینی ہے. یا بلوچستان کا کوٹا ہے, یا گلگت بلتستان کا کوٹا ہے, یا AJK کا, پنجاب کا, KP جو ہے سندھ, یہ سب کی ایک جو فیڈرل گورنمنٹ نے رول سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ 7.5% میرٹ ہوگا, 50% پنجاب ہوگا, 11% یہ ہوگا, 19, تو وہ سارے کا سارا ایز اٹ از ہم فالو کرتے ہیں. تو اس لیے آپ جائیں گی تو ہمارے ہاسٹل میں آپ کو سندھی, بلوچی, پٹھان, پنجابی سارے کے سارے لوگ ملیں گے. تو دیٹس وائی اٹس اے ریئلی بیوٹیفل پلیس. اس سے ان میں ٹالرنس بہت آتی ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار وہ آپس میں ینگ خون ہوتا ہے, لڑ پڑتے ہیں,
But overall it's really they learn how to, ٹھیک ہے, they come to know, ٹھیک ہے کہ جی باقی لوگ کیسے رہتے ہیں, ان کا کیا ہے, کیسے ہے, جو ان کی مس پرسیپشنز ہوتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں وہ ختم ہوتی ہیں, تو ایکسیپٹنس آتی ہے, ڈائیورسٹی انسان کو اصل میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریبیوٹریز ہیں جو پروونسز ہیں یہ, تو ان میں اگر پانی آئے گا تو نیچرلی ہمارے جو بڑا ریور پاکستان ہے اس میں بھی پانی آئے گا. سر میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس کی کیا ریشو ہے؟ کیا یہ بھی ڈسپلن وائز لوگ چوز کرتے ہیں, یا آپ کے پاس کسی خاص ڈسپلن میں زیادہ ریشو آ گئی, فیمیلس کی آ گئی, یا جیسے کچھ ایسے ہمارے یہاں اسٹیریو ٹائپنگ بھی بڑی ہے نا اس حوالے سے, تو یا ادھر میلس آ گئے کیا؟ اچھا, آن ایوریج اگر پوری یونیورسٹی کو دیکھیں گے تو رفلی 50-50. اوکے. اگر بایولوجیکل سائنسز دیکھیں گی تو اراؤنڈ 65 فیمیل, اور جو ریمیننگ ہے 35 وہ جو ہے تقریباً, ٹھیک ہے. اور نیچرل سائنسز میں ایک بڑی عجیب فینومینا ہے پاکستان جیسے ملک میں, وچ از ناٹ دا کیس ان ریسٹ آف دی ورلڈ, وہ یہ کہ ایون نیچرل سائنسز میں ہماری جو فیمیل ریشو ہے یہ ابو 50% ہے, 55-57. تو فزکس میں بھی آپ کو, میتھس میں, کیمسٹری میں بھی بہت ساری فیمیلز ملیں گی, ٹھیک ہے, جو کہ مور ان نمبرز ہوں گی دین بوائز. سوشل سائنسز میں 60% میل 40% فیمیل, لیکن آن ایوریج آپ اگر یونیورسٹی میں دیکھیں تو میل فیمیل اسٹوڈنٹس کی جو ریشو ہے یہ مور اور لیس اٹس جو ہے نا وہ 50-50. جی سر فارن اسٹوڈنٹس کا کیا ریشو ہے ایڈمیشن کا؟ اچھا, فارن اسٹوڈنٹس کی ریشو بہت زیادہ ہائی تو نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بڑی ایک لمیٹڈ سا نمبر ہے. اس میں افغانستان سے ہمارے پاس فارمیسی میں, سوشل سائنسز میں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں وہ جو ہے وہ ایڈمیشنز آتے ہیں, اور اس میں نیچرلی ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کی ایک جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. صومالیئنس کو ہم تھوڑے بہت اسکالرشپ دیتے ہیں, وہ کچھ ڈسپلنز میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ تھوڑے بہت کچھ ڈسپلنز میں آ کے ہمیں جوائن کرتے ہیں. تو یہ ایک آپ کے پاس انڈونیشیا تھوڑا بہت اس طرح کا کوآپریشن ہے. بہت لارج نمبر نہیں ہے ابھی تک ہمارا, لیکن ادروائز جہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے تو وی ٹرائی کہ ہم ان کو ایکوموڈیٹ کریں. اور سر آپ کی اپنی کیا انٹرنیشنل کولیبوریشن ہے ود ادر یونیورسٹیز, یا ہم اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامس کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے تو وہی ونس اگین ہمارا آج کل, پہلے یو ایس کا بھی زیادہ میجر پارٹنر تھا, ابھی بھی ہے, ٹھیک ہے. یو ایس سے ہمارا ایکسچینج چلتا ہے. باقی بھی بہت ساری جہاں ایچ ای سی ہمیں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کے ساتھ چلتا ہے. چائنا کے ساتھ اس وقت ہماری بہت زیادہ کولیبوریشن ہے, ملیشیا کے ساتھ ہے, جاپان کے ساتھ ہے, تو بہت سارے کنٹریز کے ساتھ ہے. تو کچھ کے ساتھ جہاں پہ گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ جی جن دنوں ان کی جو ہے وہ پرائرٹی میں ہوتا ہے, تو ایٹ دا مومنٹ ہمارے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہے. آسٹریلیا, مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فیکلٹی ممبر اگر وہاں سے اس یونیورسٹی سے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی, اس کے وہاں لنکیجز ہیں, تو ایک اس طرح سے بھی اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. فرانس, ٹھیک ہے, یو کے, تو یہ اس طرح سے بھی ایک ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. تو یہ نیٹ ورک کافی براڈ ہے, یعنی کہ دنیا کے 30-40 کنٹریز کے ساتھ ہے, لیکن مینلی چائنا, یو ایس اور ان کے ساتھ ہے. اور سر آپ کا اسکالرشپس لینے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیے, اسکالرشپ جو ہمارے پاس انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس داخل ہوتے ہیں میرٹ پہ, ٹھیک, مور اور لیس گارنٹیڈ ہے کہ اگر کوئی ڈیزرونگ ہے, وہ جو سرکار نے ایک رول دیا ہوا ہے 45,000 روپیز سے اس کے پیرنٹس کی انکم کم ہو, آلموسٹ سارے کے سارے 100% ان کو اسکالرشپ ملتے ہیں. ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور احساس پروگرام آنے کے بعد ہمارا یہ نمبر تقریباً ہمارے پاس یوں کہہ لیں کہ شاید جو ڈیزرونگ ہے وہ کم ہے اور دوسرے زیادہ ہیں. اور فورن اسکالرشپس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے آپ لوگوں کا؟ فورن اسکالرشپس ہماری اپنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ان جنرل, ٹھیک ہے. تھوڑی بہت کسی وقت انڈومنٹ فنڈ وغیرہ سے کچھ لوگوں کو جو ویک ڈسپلنس تھے وہاں سے لوگوں کو پی ایچ ڈی اپنی فیکلٹی کو کروانے کی جو ہے وہ دیے گئے,
لیکن ان جنرل یہ ہوتا ہے کہ نیشنل لیول پہ HEC اناؤنس کرتا ہے اور اس کو ہمارا اسٹوڈنٹ کمپیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو HEC کا ایک کرائٹیریا ہے اس کے تحت ہم جو ہے وہ فالو. چلیں سر, یہ تو کافی بات ہو گئی ایڈمیشنس کے حوالے سے اور ایم فل ایڈمیشن اور PhD ایڈمیشن. ایم فل ایڈمیشن یا PhD ایڈمیشن بعض اوقات کچھ ہم سال میں 2 دفعہ اناؤنس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جون جولائی اور دسمبر جنوری, ٹھیک ہے, اور ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹائپنڈ یا کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. تو ہمارا ایم فل PhD پروگرام بہت زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی یونیورسٹیز آف پاکستان, کیونکہ ہماری فیکلٹی کی بہت زیادہ ریسرچ فوکس فیکلٹی ہے. تو یہ پروگرام ہمارا باقیوں سے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور بہت ٹائم پہ کمپلیٹ ہونے کی کیا جاتا ہے. سر ابھی میں آپ سے نیکسٹ بات ریسرچ ورک کے حوالے سے کرنے والی ہوں کہ کیا آپ کا سیٹ اپ ہے اور کتنا ریسرچ ورک ہو رہا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کی کیا سچویشن ہے؟ اب 2 باتیں ہیں اس میں, ایک میری پرسنل اوپینین ہے, ایک جو ہے نا ایک ہے پروفیشنل, جیسے وہ جو ہے جو دیکھیے آفیشیل کہہ لیں, ٹھیک ہے. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی آپ نے انسینٹیوز جو ہے نا نیشنل لیول پہ الائن ہیں فار ایکڈیمک ریلیٹڈ ریسرچ جرنلس, جس کو 15% لوگ پڑھتے ہیں. تو فیکلٹی کو آپ نے جس بیس پہ پروموشنز دینی ہیں, انسینٹیوز دینے ہیں, فیکلٹی اس میں بہت ایکسیلنٹ ہے. یعنی کہ وی آر دی اونلی یونیورسٹی ان پاکستان جس کے ٹوٹل پیپر پر فیکلٹی, یعنی کہ ہم 280 لوگ ہیں یا 300 لوگ ہیں, تو ہمارے جو ٹوٹل نمبر آف پیپرز پر کیپیٹا جس کو کہتے ہیں وہ ایٹ پار ہیں ود گلوبل لیول. اٹس اونلی یونیورسٹی ان پاکستان. وی آر ڈوئنگ آور جاب ان آور بیسٹ وے. اب یہاں پہ میں پرسنل اوپینین دوں تو مجھے شاید یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ جی بے شک میں ایک ایکڈیمک جرنل میں پیپر نہ پبلش کروں, لیکن میں اپنے کسی ایشو کو ڈیل کرتے ہوئے اس پہ تھوڑا سا کوئی بلاگ کوئی ایسی چیز کروں, یا میں اس پہ جو ہے وہ ذرا لیس کوالٹی پیپر جو کہ میرا ایک ورکنگ پیپر ہو بٹ اٹ ایڈریسز مائی اون ایشوز. تو نیچرلی وہ ایک میرا ہابی تو ہو سکتی ہے, لیکن میری یونیورسٹی اس کو یا میرا جو نیشنل سسٹم ہے وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرتا, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ میری سیکنڈ والی جو ہے یہ پرسنل اوپینین ہے. ٹھیک ہے, چلیں سر ایڈمیشنس کی بھی بات ہوگی, ریسرچ کی بھی بات ہوگی. اب تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کی ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف آتے ہیں. تو کیسے آپ اپنا اکیڈیمک کیلنڈر مینٹین کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو کہاں فٹ ان کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے؟ ویری گڈ کوشچن. اور قائد اعظم یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی میں یہ بہت ہی یعنی کہ نا مشکل والی کام ہے جس کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہماری فیکلٹی جو ہے وہ بہت ریگرس ٹریننگ پہ بلیو کرتی ہے ایکڈیمکس پہ. تو اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کے لیے اسپیئر کرنا جتنا بہت زیادہ ضروری ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کا وہ جو پڑھانے سے ان کو ہلکا سا ریلیکس کروانا وہ ہمارے لیے بہت مشکل والی, تو ایک بڑا سیریس قسم کا ٹریڈ آف ہے. تو یہ جو وائس چانسلر جو اس وقت ہیں انہوں نے آتے ہی یہاں پہ ایک ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس بنایا, یعنی کہ ایک اس کا آفس بنا دیا. اس وقت ہماری ایک کولیگ ڈاکٹر مریم انیس ایز ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس کے طور پہ کام کر رہی ہیں. ان کے نیچے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس ہیں. تو اس میں ہمارے پاس اب ڈرامیٹک سوسائٹیز ہیں, ہمارے پاس سپورٹس اپنے طور پہ سپورٹس کی ڈائریکٹریٹ الگ سے بنی ہوئی ہے. اچھا, ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں, ہمارے پاس اسی طرح سے میوزک سوسائٹیز ہیں. تو یہ ساری سوسائٹیز ہمارے پاس جو 4 5 6 سوسائٹیز ہیں دے آر ورکنگ انڈر ڈائریکٹریٹس اسٹوڈنٹ افیئرس, اور جو اسپورٹس ریلیٹڈ ہیں وہ انڈر ڈائریکٹریٹ آف اسپورٹس ہے. تو یہ وی آر ٹرائنگ کہ ایک بڑا جو ہے نا ان کو ایک فل فلیج ایک یعنی کہ ایک میچور سٹیزن کے طور پہ ان کو مارکیٹ میں بھیجا جائے, نہ کہ جسٹ ان کو جو ہے نا ایک بک ورم کے طور پہ ہم ان کو بھیجیں. بٹ بڑا سیریس چیلنج ہے. ایک سائڈ پہ 16 ویکس ہیں, اس میں ہماری وہ جو ہے ہم نے 48 آورس ٹیچنگ مکمل کرنی ہے ایٹ دا سیم ٹائم پر کورس. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ان کو جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, اب لاہور میں جس کا میچ آ جاتا, میرے اسکول آف اکنامکس سے ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایشین ساؤتھ ایشین گیمز میں حصہ لیتی ہے, بٹ شی ہیز ٹو مس دا کلاسز.
جب ہم کلاسز مس کرتی ہے تو بعض ٹیچرز کہتے ہیں، تو مطلب ہے اب وہ ایک بڑی سیریس والا اس میں ایشو ہے. نیور دا لیس جیسے آپ نے کہا کہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم فردر جو ہے وہ اسٹرینتھن کریں، اور وی آر ڈوئنگ دیٹ اسپیشلی انڈر دی لیڈرشپ آف دس وائس چانسلر. بالکل، کیونکہ جیسے آپ نے کہا یہ منی پاکستان ہے، آپ کے پاس یو ہیو سو مینی کلر آف ڈائیورسٹی، اتنی ایتھنیسٹی ہے اور اس میں آپ کو اتنے کلچرل کلرز ملتے ہیں. آپ کے پاس تو یو ہیو سچ اے بگ گراؤنڈ کہ آپ اس کو جیسے جتنا بھی ریپرزینٹ کریں. بڑا نا ایک یہ میں آپ کو بہت خوبصورت والی بات بتاؤں. ہمارا اتنا خوبصورت سسٹم ہے، کین یو امیجن کہ جب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایک اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے نا یہ رمضان دسترخوان لگاتے ہیں، جو کہ گارڈز کو اور ان پورس کو اور ان سب کو کھانا، تو اس میں جو کھانا بنانے والے ہوتے ہیں وہ ہماری مائنارٹی کمیونٹیز، ایون ہندو کرسچنز، دے آر آلسو پارٹ آف دیٹ، اور وہ ان ڈسٹریبیوٹنگ منی، وہ جو ہے نا فوڈ. اچھا، اسی طرح سے ہولی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کوئی، تو اس کو بھی ہمارے لوگ اس کو مل کے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے نوروز کا تہوار ہوتا ہے، اس کو بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اچھا، پنجاب کا جو ڈے ہوتا ہے پنجاب ڈے منایا جاتا ہے، بلوچستان کا ڈے بلوچستان کے طور پہ منایا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اس ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ ایمبریس کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے نا بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پرووائڈیڈ کہ کبھی کبھار وہ جو ہے وہ انڈر لیمٹس رہے، کبھی اس میں تھوڑے بہت مسئلے آ جائیں تو پھر سرکار ہمیں کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کیا ٹھیک ہے، کبھی کبھار اس میں 19-20 اوپر نیچے ہو جاتا ہے، بٹ بائی اینڈ لارج بہت اچھا ہے. سر اسی کو کنٹینیو کریں، کیونکہ میرا اگلا سوال آپ سے ڈسپلن کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ جب اتنی آپ کے پاس پاپولیشن ہو، اسٹوڈنٹس ہو، ینگ بلڈ ہو، تو پھر ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو یہ بھی بتانا کہ ایز اے سویلائزڈ نیشن آپ کو کیسے ایکٹ کرنا ہے، یہ کافی ضروری ہو جاتا ہے سم ٹائمز. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح ہے. اصل میں ہمارے پاس یوتھ ہے، ایک وہ زبردست قسم کی یوتھ ہے. اب ایک بیلنس رکھنا کہ ان کی جو ہے ایک ان کی جو ہے وہ گرومنگ بھی ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ بھی ہوتی رہے، یہ ایک بڑا نا وہ کہہ لیں کہ بڑی ایک کانٹوں کی سیج ہے. ٹھیک ہے، جس پہ چلنا پڑتا ہے کہ بہت ریلیکس ہوں گے تو وہ ادھر سے کر جائیں گے، ٹائٹ ہوں گے تو وہ ان کی وہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پائے گا. تو اس لحاظ سے ہمارا جو ہے وہ کوشش ہم یہی کرتے ہیں. ہمارے جیسے ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہے، اسی طرح سے ڈائریکٹر ایکڈیمکس ہے، اسی طرح سے ہماری وہ جو ڈفرینٹ باڈیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جی اچھا یونیورسٹی ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے، اگر کوئی بہت آؤٹ آف دی وے جائے گا، وہ ہماری یونیورسٹی کے رولز کو وائلیٹ کرے گا، تو اس کو ہم اس طرح سے کبھی کبھار ہماری یہاں پہ چونکہ جو وہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے تو وہ ایتھنیسٹیز کی وجہ سے کبھی کبھار ایسے اسٹوڈنٹس میں آپس میں غلط فہمی ہونے کی بیس پہ کبھی کبھار چھوٹی موٹی ان میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارا ایک انٹرنل میکانزم ہے جس کے تحت ہم ان کو پنشمنٹ میکانزم ہے تو وہ ہم کرتے ہیں. تو وی ٹرائی، اور الحمدللہ کہ ان وائس چانسلر کے ٹائم میں ابھی تک پچھلے 2-2.5 سال میں کوئی ایسی ہمارے پاس کوئی میجر ایسی چیز نہیں ہوئی، تو بڑا ایک پیسفلی ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، گفتگو کو تھوڑا سا اختتام کی طرف بھی لے کے جائیں گے، اور آپ سے یہ پوچھوں گی میں کہ الومنائی کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کیا انکریج کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے ہیں کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، اور ان کے لیے کیا ایسی انگیجمنٹ اور ایکٹیویٹیز ہیں؟ اچھا دیکھیے، ایلومنائی کے سلسلے میں بڑی سمپل بات یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا کی رول ہے. ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ یعنی کہ قائدین ونس قائدین فار ایور، وہ اتنے زور سے نعرہ لگاتے ہیں، وہ اتنا اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وی لو کہ ان کی وہ جو انٹرسٹ ہے، ان کی وہ جو چیز ہے، اس کو ہم جو ہے وہ اس سے بینیفٹ کر سکیں. بینیفٹ ناٹ ان ٹرمز آف منی. میں تو اب اسکول آف میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بینیفٹ ہم نے کرنا ہے ان ٹرمز آف دیئر ایکسپرٹیز، ان ٹرمز آف دیئر ٹیلنٹ، ان ٹرمز آف دیئر وہ جو ہے ہمیں سیمینار ٹاکس دیں ہمیں. تو آئی ایم ناٹ کہ جی میری کم از کم ذاتی اوپینین میں یہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے اچھا بھی آئیں جی اتنے پیسے ڈالیں جی، نہیں، دیٹس سیکنڈری تھنگ. پہلی چیز یہ ہے کہ ان کی اونرشپ یہاں پہ ہونی چاہیے.
ان کے لیے زبردست قسم کا کوئی فیسیلیٹیٹنگ آفس ہونا چاہیے. ان کا ایک رولز ریگولیشنز بڑے کلیئر ہونے چاہیے کہ جی یہ رولز ریگولیشنز ہیں جس کے تحت ہم گورن ہوتے ہیں. ان کی آپس کی نیٹ ورکنگ سٹرانگ ہونی چاہیے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب نیٹ ورکنگ سٹرانگ ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملتا ہے, تو اس سے ہمیں نیچرلی بینیفٹ بھی ہوگا. دین وہ ہمارا سوشل کیپیٹل جنریٹ کرتے ہیں. دے آر آور ایمبیسڈرس. بالکل, وہ جو جی چاہے بن جائیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے میرے سے پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھا, میں نے کہا جی میں نے پائٹ سے پڑھا ہے. میں جو جی چاہے کہتا رہوں, ایک دم سے لوگ کہیں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. ٹھیک, تو جب آپ کسی سے یہ پوچھیں گے آپ کی ڈگری کہاں کی ہے, قائد اعظم یونیورسٹی کی, تو ارسپیکٹو اس کی پوزیشن کیا ہے, بالکل وہ ہمارا قائدین ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی وی لو کہ وہ لوگ جو ہے وہ آن بورڈ ہوں. ٹھیک ہے, اور اپنی جتنا ان کا ٹیلنٹ ہے, جتنی ان کی وہ ٹائم ہے, نیچرلی اس ایج کی اس جو ہے نا وہ بہت جو ہے فاسٹ ایج میں ہر کوئی ٹائم نہیں اسپیئر کر پاتا, لیکن جتنا کہ وہ کر پائیں ہمارے لیے مینس اسٹوڈنٹس آنے والے کے لیے, یا وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ اب ہم نے تھوڑا سا بیک میں ہمیں دینا ہے. اب مجھے اسکول آف اکنامکس میں میرا 1976 کا بیچ جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم آپ کو سولر پینل لگا کے دیتے ہیں. یہ ان کی, لیکن ابھی میں یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وی نیڈ منی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وی نیڈ کہ ان کی اپنے ادارے کے ساتھ لیزان اسٹرانگ ہو جائے. تو میرا آفس کا کام ہے کہ ایلومینائی کو ایز مچ فیسیلیٹیٹ کرنا جتنا میں کر سکتا ہوں. اس سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ ان کو یہ لگے کہ ہمیں وہاں سے ڈیو سپورٹ نہیں مل رہی. تو دیٹس جو اگر اس کو سمجھتی ہیں تو یہ میری اوپینین ہے ایلومینائی کے بارے میں. That's very nice to hear all this. سر, تو اس کے حوالے سے آپ کی آفیشیل پیجز ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے, یا کس طریقے سے یو اسپریڈ یور ورڈ؟ اس کا میرا خیال ہے کوئی ایک ہمارا ایلومینائی آفس بھی اسٹیبلش ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جس کو کچھ ہمارے جو ہے وہ شاید انٹرنل ممبرز ہیں, کچھ شاید کوئی اپنے طور پہ کر رہے ہیں, تو اس کی جو ہے وہ ایک ایسے ہے کہ ہم اس کا ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس ڈیٹا پہ بیس پہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کریں, تاکہ سب فرسٹ آف آل تو جب تک آپ کے پاس دیکھیے انفارمیشن نہیں ہوگی اب کوئی بھی میننگ فل ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈیٹا بیس بن رہی ہے, شاید کچھ اس میں لوگ جو ہے وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں جو ہی وہ ڈیٹا بیس مکمل ہوتی ہے تو وہ جو لوگ ریلیونٹ ہیں وہ ان کا ایک کوئی میکانزم ان کے ذہن میں ہوگا, دے کین ٹیل بیٹر کہ جی ہماری آگے اسٹریٹجی کیا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر زاہد اصغر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا اور ہمارے QAU پوڈ کاسٹ سیریز کا حصہ بننے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے QAU پوڈ کاسٹ کے آج کی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ سے ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی شخصیت کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.